جب ایم کی بات آتی ہے اور لیاقت آباد کی بات آتی ہے تو کچھ تو الگ ہے لیاقت آباد میں، کچھ تو ڈیفرنٹ ہے لیاقت آباد میں، کچھ تو تاریخ ہے لیاقت آباد کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس شہر میں جب بھی انقلاب برپا ہوا ہے اس کی آبیاری اس ٹاؤن سے ہوئی ہے، اس جگہ سے ہوئی ہے۔ جب بھی مظلوم اور خاص طور پر مہاجروں کی جب بھی کوئی روداد سنانے والا، بتانے والا، جدوجہد شروع کرنے والا کوئی ہو رہا ہے تو اس کی ابتدا، اس کی تاریخ، اس کی جڑیں اس ٹاؤن سے، اس علاقے کے لوگوں کی قربانیوں سے جا کر جڑتی ہیں، بنتی ہیں، ملتی ہیں۔ یہ پیورلی 99.999% تقریباً 100% یہ اردو بولنے والوں کا ٹاؤن ہے، اردو بولنے والے مہاجروں کا علاقہ ہے۔ تو اے مہاجروں، میرے ساتھیوں، آج مہاجروں کی اس صوبے میں، اس ملک میں، اس شہر میں کنڈیشن، حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم بڑی کسی آئیڈیل پوزیشن پہ نہیں ہیں۔ 50 سال پہلے اس صوبہ سندھ میں بالخصوص کوٹا سسٹم رائج ہوا، اس کے اوپر بہت اس زمانے میں اور پھر پچھلے 40 سالوں میں اس ایم کے وجود سے لے کر اب تک بڑی جدوجہد ہوئی، بہت ساری کوششیں ہوئیں اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، جس میں دیہی اور شہری کا کوٹا نافذ کر دیا گیا تھا۔ دیہی 60%، شہری 40%۔ اگر 10 نوکریاں ہیں تو 6 نوکری گاؤں گوڑ دیہات سے تعلق رکھنے والے ڈومیسائل یافتہ نوجوانوں کو دیں گے اور 4 نوکری شہر کے رہنے والوں کو دیں گے۔ تھا تو یہ دیہی اور شہری کوٹا، لیکن دراصل یہ مہاجروں کو اور سندھیوں کا بٹوارا تھا کہ شہر میں مہاجر رہتے تھے، گاؤں گوڑ دیہاتوں میں ہمارے سندھی بھائیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس وقت یہ کوٹا لگا تو 10 میں سے 4 نوکریاں ملتی تھیں، 10 میں سے 4 ایڈمیشن ہوتے تھے، 40% کوٹا ملتا تھا۔ اس پر پارٹی بن گئی، اس پر جدوجہد شروع ہو گئی کہ یہ نامنظور ہے، اس پر احتجاج شروع ہو گئے اور ایک 4 ڈیکیڈز کا، 40 سالوں کے اوپر ایک محیط، ایک داستان ہے، قربانیاں ہیں۔ کب؟ جب 10 نوکریوں میں سے 4 نوکریاں ملتی تھیں، اس کو نہیں مان رہے تھے۔ آج کوٹا سسٹم، کوٹا رائج کرنے والوں کی جو نئی نسل ہے وہ اس 40% کوٹے کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہاجروں، آج یہ والی حکومتیں، یہ آج کی ان کی یہ جنریشن، وہ آج اس کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص والوں کو 40% کوٹا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوٹا سسٹم تو وہی ہے، لیکن جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے، 10 میں سے 6 نوکریاں دیہی کوٹے پہ ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ جو 4 شہر کی بچ جاتی ہیں اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ بھی کراچی سے باہر دیتے ہیں۔ تو یہ 40 سالوں کی جدوجہد کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اے مہاجروں، اے میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، دیکھو یہ گلشن اقبال کی کارنر میٹنگ نہیں ہے، یہ بلدیہ ٹاؤن کی کارنر میٹنگ نہیں ہے، یہ کارکنوں کا اجلاس نہیں ہے، یہ لیاقت آباد والوں کا اجلاس ہے۔ یہاں بات بھی ڈیفرنٹ ہوگی، یہاں کھل کر سچ بولا جائے گا، یہاں مصلحت سے کام نہیں چلے گا۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سب کو رک کر ایک دفعہ ٹھہر کر سوچنا چاہیے، سوچنا پڑے گا۔ اے مہاجروں، چونکہ مہاجروں کا علاقہ ہے، مہاجروں کا ٹاؤن ہے، ہم آج پہلے سے بدتر پوزیشن پہ ہیں، پہلے سے بری کنڈیشن میں ہیں۔ جب 30 سال، 35 سال، 40 سال پہلے یہ جدوجہد شروع ہوئی تھی تو آج کی ماؤں کی طرح اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں باپ کی آدھی تنخواہ خرچ کر کے ہماری ماؤں کو نہیں بھیجنا پڑتا تھا۔ اس شہر کے کالے پیلے لال اسکول میں اتنی جان تھی کہ اس سے عبد القدیر خان پیدا ہو رہا تھا، اس سے ادیب رضوی پیدا ہو رہا تھا، اس سے جرنیل بنتے تھے، جج بنتے تھے، جرنلسٹ بنتے تھے، ڈاکٹر، انجینئر بنتے تھے۔ جہاں پر افسر کا بیٹا پڑھتا تھا وہیں اس افسر کی ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو اگر باپ غریب ہے تو اس غربت کی وجہ سے بچے کی تعلیم نہیں رکتی تھی، بچہ اسی اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا جہاں پیسے والے کا بچہ تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ہم سب مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم میں مہاجروں کی کمی نہیں آئی تھی کبھی۔ آج کون ماں ہے، کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں کو پیلے اسکول، کالے اسکول، لال اسکول بھیجنے کی ہمت کرے؟ وہی جس کے پاس کچھ بھی آسرا نہیں ہے، ورنہ اگر کسی کے پاس 200 روپے بھی ہیں فیس دینے کے لیے تو 2 کمرے کے پرائیویٹ اسکول میں بھیجتا ہے۔ اس شہر کی تعلیم میں اتنی جان تھی کہ ہمارے دشمن کو بھی، جو زبان کے بنا پر دشمنی کرے، رنگ نسل کی بنا پر دشمنی کرے، لیکن اس کو اپنے کاروبار چلانے کے لیے اکاؤنٹنٹ چاہیے تو وہ مہاجروں کا ہی اکاؤنٹنٹ رکھتا تھا، کیونکہ اسی کے پاس کوالیفیکیشن ہوتی تھی، وہی ایماندار ہوتا تھا۔ آج جس باپ کے پاس پیسہ ہے اور اتنا پیسہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی لے پرائیویٹ اسکولوں میں اور پھر ان کو باہر بھیجنے کا بندوبست بھی کر لے، اے مہاجروں، بس وہ 2%، 3% مہاجروں کی نسل جو ہے وہ پڑھ رہی ہے، باہر جا رہی ہے۔ بقیہ آج کے مہاجروں کا فیوچر نوجوانوں کے پاس بائکیا چلانے اور فوڈ پانڈا پہ نوکری کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ تو رک کر سوچو کہ کہاں کھڑے اور ابھی کدھر جانا ہے۔ اسی طرح آنکھ بند کر کے دوڑتے چلے
چلے جانا ہے، دوڑتے چلے جانا ہے، یا ہمیں اپنی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جو آج 10 سال کے ہیں ہمارے بچے، جب یہ 30 سال کے ہوں تو کیا یہی حالات دے کر جائیں، اس سے برے حالات دے کر جائیں، یا ہم ایسا کچھ کر کے جائیں اپنی قبروں میں کہ آج کا یہ بچہ جب 30 سال پہ ہو، جب 20 سال کا ہو، جب 18 سال کا ہو، تو اس کو کم سے کم آج جیسے حالات نہ ملے، اس سے بہتر حالات ملیں۔